السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کو چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیئرمین FPSC کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ چیئرمین FPSC کا عہدہ طویل عرصے سے خالی تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی چیئرمین NDMA بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین FPSC کا چارج سنبھالیں گے۔ حکومتی وفد کی سردار اختر مینگل سے ملاقات، استعفے واپس لینے کی درخواست۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں درخواست کی ہے پارلیمنٹ میں رہیں، امید ہے سردار اختر مینگل اپنا استعفیٰ واپس لے لیں گے۔ اختر مینگل نے ہمیشہ بلوچستان کا مقدمہ بہادری اور جرأت سے لڑا، ان کی آواز پارلیمنٹ میں موجود رہنی چاہیے۔ اختر مینگل کے تحفظات متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد آگے بڑھیں گے۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ اپنا ایک کردار ادا کریں، وہ نیشنل لیڈر ہیں، بلوچستان کے بھی لیڈر ہیں لیکن وہ نیشنل لیڈر ہیں، وہ ایک اپنا کردار ادا کریں جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی۔ دیکھیں انہوں نے جن تحفظات کا ذکر کیا ہے وہ ہم دوستوں کے پاس ان کی امانت ہے، اور وہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کے تحفظات ہم ان تک پہنچائیں گے۔ جو بات انہوں نے وزیر اعظم سے متعلق کی ہے وہ وزیر اعظم کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے، اور اس میں پھر وزیر اعظم تمام پارٹی لیڈرز سے مشاورت کے بعد جو ہے اس معاملے میں پھر فردر پیش رفت ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد کی BNP سربراہ اختر مینگل سے ملاقات ختم۔ ملاقات میں اپوزیشن اتحاد کی جانب سے سردار اختر مینگل کو آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ اپوزیشن اتحاد کی مشاورت کے بعد رہنما اختر مینگل کی رہائش گاہ پہنچے۔ اختر مینگل سے ملاقات کے لیے اپوزیشن وفد میں اسد کیسر، لطیف کھوسہ، اخوندزادہ حسین، یوسف زئی اور رؤوف حسن شریک ہوئے۔ اپوزیشن اتحاد نے اختر مینگل سے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی، لیکن سردار اختر مینگل اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ تاہم مشاورت کے لیے اپوزیشن اتحاد سے وقت مانگ لیا۔ اختر مینگل استعفیٰ واپس لینے پر تو نہ مانے، تاہم APC میں شمولیت کے ساتھ اس کی قیادت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے اختر مینگل کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اتحاد سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بلوچستان کی صورتحال کشیدہ ہے، ملک کی صورتحال کے پیش نظر سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کہتی ہے بات نہیں کرنی تو نظام کیسے چلے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں صوبوں کو وسائل نہیں دیے جا رہے، بلوچستان کے ارکان اسمبلی بات نہیں کر سکتے، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، وزیر اعظم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی ہم نے بات نہیں کرنا، تو فیڈریشن کیسے چلے گی؟ ملک کی اکائی کیسی چلے گی؟ اکانومی کا تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کو تو زمین دوز کر دیا، ہمیں ریسورسز دے نہیں رہے۔ یہاں پہ ٹریجری بینچز میں جو آپ کے بلوچستان کے ممبران ہیں وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، وجہ کیونکہ ان کے منہ پہ ٹیپ انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ آپ کا چیف منسٹر بلوچستان ریڈ زون سے باہر جا نہیں سکتا۔ اس وزیر اعظم کو خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بانی PTI کے دور میں بھی ملٹری ٹرائل ہوتے رہے، معلوم نہیں ان کو کیوں اعتراض ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ ہماری حکومت کا معیار یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں کر رہی جو صرف فائل میں ہو۔ ہماری حکومت میں اپنا گھر اپنا چھت پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں عوام نے بڑی تعداد میں دلچسپی دکھائی ہے۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف کا پروگرام کے حوالے سے بھی عوام کا بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے پر باقی صوبائی حکومتوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ منسٹر جو ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرتی ہو۔ CM صاحبہ نے ایئر ایمبولنس جو ہے وہ لانے کا اعلان کیا تو تنقید آنی نہیں جی، ہونی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر پیٹرولیم کی قیمت جو ہے اس میں کمی ہوئی تو چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ پاکستان کی تاریخ میں، شاید دنیا کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہو کہ کرائے لیے ہوئے جو ہے وہ ویگنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو واپس کرائے۔ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوگا جو اناؤنس پہلے ہو جائے گا اور بعد میں سوچا جائے گا اس کے پیسے کہاں سے لانے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام جو ہے وہ شروع کیا، اور اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے لیے جو ہے وہ پہلے ان قرضوں کی تعداد جو ہے وہ کم رکھی گئی تھی، لیکن جس قسم کا رسپانس آیا ہے کہ
کہ اب اس کی ان قرضوں کی تعداد میں اضافے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے لیے مزید فنڈنگ جو ہے اس کو ارینج کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس کے اندر اکوموڈیٹ کیا جا سکے. کسانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کل فائنلائز کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے خود وہ کسانوں کو بھی اور آپ کو اعتماد میں لیں گی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ. دعویٰ کیا ہے کہ 2/3 اکثریت والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اراکین اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں. موجودہ حالات میں عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. بطور گورنر انہیں اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتا ہوں. ہمیں بتایا جائے کہ مشیر کیوں بدلے جا رہے ہیں. اگر وہ کرپٹ ہیں تو سزا کیوں نہیں دی جاتی. سی ایم صاحب خود موجود تھے پرسوں اپنے حلقے میں جہاں پر لوٹ مار ہو رہا. سنا ہے کہ انہوں نے وہ سی پیک کا روٹ بھی اختیار نہیں کیا اور پنجاب کے ویا پنجاب آ گئے. تو لہٰذا صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک تو اپنے صوبے میں امن و امان قائم میں ناکام ہو چکی ہے. دوسری طرف ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے جو ان کو ملا تھا اس میں بھی ناکام ہو چکے ہیں. کیونکہ آپ کو بھی انفارمیشن آئی ہوگی کہ 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے. آج 2/3 اکثریت والا وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں اپنی جو ہے میجورٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں. میرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ میرے صوبے کے جو صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کی ان کو آپ اس کمیٹی میں نہیں ڈالتے ہیں. مسئلہ تو سارا ہمارے صوبے کا ہے. تو صوبائی صدر کی غیر موجودگی جو ہے وہ بھی بڑا سوالی نشان ہے. تو میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جب جائیں تو ہمارے صوبائی صدر جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بھی اس کمیٹی میں ڈالیں تاکہ صوبے کے مسائل پہ جو ہے وہ اچھی طرح ڈسکشن ہو سکے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر کرپشن کے الزامات. وزیر اعلیٰ کے بھائی ممبر قومی اسمبلی فیصل امین نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو 500 ملین ہرجانے کا لیگل نوٹس بھجوا دیا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے نجی ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور مجھ پر صوبے میں کرپشن کے الزامات لگائے جس سے میرے اور ہمارے خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. الزامات سے فیصل امین کے سیاسی کردار کشی اور وزیر اعلیٰ کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. گورنر الزامات پر معافی مانگیں بصورت دیگر 500 ملین ہرجانہ ادا کریں. موجودہ حکومت آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں. پی ٹی آئی کے رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ضرور جلسہ ہوگا. آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. حکومت نے غلط فیصلے کر کے معیشت کا نقصان کیا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ دونوں ایوانوں میں علیحدہ علیحدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے. اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کتنا محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. 8 ستمبر کو اٹل ہے 8 ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا. پاکستان سارا دیکھے گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے. پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت دیگر 5 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب. اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سیکریٹری پنجاب اسمبلی چوہدری عامر حبیب نے چیئرمینوں کو نوٹیفیکیشن دیے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے. جنید افضل ساہی قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹریز کامرس اینڈ انویسٹمنٹ. محمد اویس قائمہ کمیٹی برائے خوراک. حافظ فرحت عباس قائمہ کمیٹی انوائرمنٹ پروٹیکشن. حسن علی قائمہ کمیٹی یوتھ افیئرز سپورٹس آرکیالوجی اینڈ ٹورزم جبکہ محمد عدنان ڈوگر قائمہ کمیٹی برائے جنگلات جنگلی حیات اور ماہی گیری کے چیئرمین منتخب ہو گئے. اور اب بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر مؤخر کر دیے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ انتخابات کا شیڈیول معطل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ انتخابات کا شیڈیول تاحکم ثانی معطل رہے گا. الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں حالیہ ترامیم کے باعث انتخابات ملتوی کیے گئے.
قومی اسمبلی اجلاس کے دوران سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے آئی پی پیز کے معاملے پر پورے ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی. کہا لوگوں میں بڑا ابہام ہے, پورا ایوان بیٹھے, ماہرین کو بلایا جائے, آئی پی پیز کے بارے میں صحیح اور مکمل معلومات ایوان کے سامنے رکھی جائیں. گوئنگ انرجی کرائسس ہے, آنریبل منسٹر صاحب نے اس کا تفصیلی جواب دینے کی کوشش کی, اور آنریبل ممبر علی محمد خان صاحب نے ایک تجویز دی کہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو لے جایا جائے اور تھریڈ بیئر اس کو ڈسکس کیا جائے. اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ لوگوں میں بڑا ابہام ہے, لوگوں کو حقیقت حال ان پر واضح ہونی چاہیے. تو میری یہ گزارش ہوگی, اور ہم چاہیں گے بھی, ہم ایک موشن بھی موو کرنا چاہ رہے تھے کہ اس پورے ہاؤس کی ایک کمیٹی اس کو کنورٹ کر دی جائے کمیٹی میں انڈر سیکشن 244D, اور ڈیٹیل میں تھریڈ بیئر اس پر جو ہے پورا ہاؤس جو ہے بیٹھے, اور آنریبل منسٹر صاحب کو بھی بلایا جائے, انرجی ایکسپرٹس کو بھی بلایا جائے, الیکٹریسٹی ایکسپرٹس کو بلایا جائے, جو آپ کے آئی پی پیز ہیں ان کے بارے میں جو بھی ابہام ہے, جو بھی معلومات ہے, وہ صحیح اور مکمل معلومات جو ہے اس ہاؤس کے سامنے رکھی جائے. قومی اسمبلی کا اجلاس آئی پی پیز سے متعلق مرزا اختیار بیگ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج جو جواب دیا گیا ہے اس کے مطابق 93 آئی پی پیز ہیں, ہم تو 40 پر ماتم کر رہے تھے. انہوں نے کہا 40 آئی پی پیز جو فعال ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, باقیوں کو روکا جائے. آئی پی پیز کے مسئلے سے حاصل بحث کریں, حکومت والے پلانٹس کو تو روکا جا سکتا ہے. ایم این اے پی ٹی آئی علی محمد خان نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پیز کے معاملے پر ایوان سے تجاویز لیں. آئی پی پیز کی دلدل ہے جس میں پاکستان ڈوب چکا ہے. اس وقت آدھی سے زیادہ بجلی بن نہیں رہی, اس کے ہم پیسے دے رہے ہیں. مصدق ملک نے کہا کہ تمام پارٹیز کو اکٹھا بٹھا کر طریقہ کار طے کر لیں. قومی اسمبلی میں آصفہ بھٹو نے ملک میں گیس کی شدید قلت سے متعلق سوال اٹھایا, جس پر وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے جواب دیا اور کہا کہ ملک میں گیس کے وسائل ہر سال کم ہو رہے ہیں. جو گیس ہمارے پاس ہے نہیں وہ ہم دے نہیں سکتے. حال یہ ہے کہ باہر سے امپورٹ کر کے لوگوں کو فراہم کریں. باہر سے گیس مہنگی ہے اور وہ لوگوں کی قوت خرید میں نہیں ہوتی. کچھ نئے بلاکس کو آکشن کیا جا رہا ہے تاکہ پیداوار زیادہ ہو. مصدق ملک نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے $18 ملین جرمانے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے $18 ملین کا نمبر نہیں سنا اور کوئی پینالٹی کا تخمینہ نہیں لگا. $18 ملین کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مصدق ملک نے اس حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دینے کی پیشکش بھی کر دی. Mr. Speaker, with the ongoing gas crisis across the country, I'd like to urge the government to look into the situation of the severe gas shortages being faced across the country and give a reasonable explanation for why people are suffering in remote areas across the country, especially in urban areas as well, with the level of gas shortages across the country. ہماری پرابلم یہ ہے سر کہ ہمارے جو گیس کے وسائل ہیں وہ ہر سال ڈپلیٹ کر رہے ہیں, اور اس ڈپلیشن کی وجہ سے ہمارے پاس گیس جو ایگزسٹنگ ہمارے کسٹمر ہیں ان کو فراہم کرنے کو ہے نہیں. اور حل یہ ہے کہ ہم باہر سے گیس امپورٹ کر کے لوگوں کو فراہم کریں. اس کا مسئلہ کیا ہے سر؟ جس بھاؤ ایل این جی یا امپورٹڈ گیس آتی ہے سر, اس بھاؤ ہمارے ڈومیسٹک کسٹمرز جو ہیں وہ خرید نہیں سکتے, ان کی قوت خرید سے باہر ہے. دوسرے سر ہمارے جو آف شور بلاکس ہیں, ہمارے گمان میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو سمندری علاقہ ہے دیگر ممالک کی طرح وہاں پہ بہت بڑے ذخائر ہونے کے امکانات بہت روشن ہیں. اس وجہ سے ہم نے ایک نیا پیکج بنایا ہے. اس نئے پیکج کے تحت پاکستان کے جو سمندری علاقے ہیں اس میں ہم بین الاقوامی کمپنیوں کو بھی بلا رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے ذخائر ہیں ان کو کیسے آپٹیمائز کیا جائے اور ان ذخائر سے زیادہ کیسے پیداوار نکالی جائے. اس کے لیے ایک پیکج ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, جس میں اضافی پیسے ملیں گے ای این پی کمپنیز کو. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کسی بلوچ نے نہیں, دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو قتل کیا. دہشت گرد آسان ہدف ڈھونڈتے ہیں. کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہی ہیں. کل اسمبلی نے یکسو ہو کر دہشت گردی کی مذمت کی. بسوں سے اتار کر لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا.
بلوچستان میں جس طرح کی دہشت گردی دیکھنے میں آئی اور جس کنسنسس کے ساتھ کل بلوچستان کی اسمبلی نے تمام لوگوں نے یکسو ہو کے یک زبان ہو کے دہشت گردی کی مذمت کی ہے. آج کی کابینہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کی وائس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف ان واقعات کی مذمت کرتا ہے اور مذمت کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو، معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں. ہمیں بار بار اس بات کو دہرانا چاہیے کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پشتون کو، کسی پنجابی کو نہیں مارا، یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے. اور ہم حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم لوگوں کے قتل و غارت سے، معصوم لوگوں کی کو اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کے سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈ کے. اور رخ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کا. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں آل گیلانی فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان سے محبت کے عنوان سے تقریب کا انعقاد. اسکاٹ لینڈ بھر سے سماجی، سیاسی اور کاروباری افراد نے تقریب میں شرکت کی. شرکاء کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو وطن سے محبت ہے. شرکاء نے ایسی سرگرمیوں سے دور رہنے پر زور دیا جس سے ملک کی عزت پر حرف آئے. تقریب میں آل گیلانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین تنویر گیلانی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کی آزادی کا کیک کاٹا. ماہر قانون دان بیرسٹر مرزا صفدر اقبال برطانیہ میں پاکستانی وکلا کی بڑی تنظیم انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. لندن میں مرزا صفدر اقبال کی نامزدگی کا اعلان کیا گیا جس میں سینئر وکلا بیرسٹرز کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. تقریب کی صدارت سابق صدر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن ملک محسن نے کی. برطانوی لا سوسائٹی کی سابق صدر لبنہ شجاع مہمان خصوصی تھی. سابق صدر ILA سجاد کیانی نے بیرسٹر مرزا صفدر اقبال کا نام صدارت کے لیے پیش کیا جس کا ہال میں موجود ILA کے ممبران نے بڑی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا. ہال میں موجود تمام وکلا نے بلا مقابلہ نو منتخب صدر کو مبارکباد دی. ILA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 2 اگست کو مرزا صفدر اقبال کی صدارت کے لیے کاغذات نامزدگی منظور کرتے ہوئے ان کی صدارت کے عہدے کے لیے منظوری دی تھی کیونکہ مقرر وقت تک بیرسٹر مرزا صفدر اقبال کے مقابلے میں کسی دوسری شخصیت نے صدارت کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے. نو منتخب صدر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن بیرسٹر مرزا صفدر اقبال نے قانونی ماہرین کے درمیان روابط کو فروغ دینے اور قانون کی حکمرانی اور فوری انصاف کو فروغ دینے پر زور دیا. مرزا صفدر اقبال نے مزید کہا کہ کشمیر، فلسطین سمیت دیگر ممالک میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائے گے. یاد رہے اس سے پہلے مرزا صفدر اقبال انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے بطور صدر کام کر چکے ہیں. ان کے سابق ادوار کو دیکھتے ہوئے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی بہتر انداز میں کام کریں گے. سعودی عرب میں 24 فائنینشیل ٹیکنالوجی کانفرنس اینڈ ایکسپو کا آغاز ہو گیا جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے مختلف مالیاتی اداروں اور ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہے. نمائش میں پاکستانی سفیر احمد فاروق نے بھی دورہ کر کے پاکستانی کمپنیوں کے ماہرین سے ملاقات کی. سعودی دارالحکومت ریاض میں 24 فنٹیک فائنینشیل ٹیکنالوجی کانفرنس اینڈ ایکسپو میں مالیاتی اکانومی کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان سمیت دنیا بھر کی 300 کمپنیوں کی جانب سے اسٹال لگائے گئے ہیں. پاکستانی پویلین کا افتتاح پاکستانی سفیر احمد فاروق نے کیا اور مختلف اسٹالز کا دورہ کر کے پاکستانی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی. اس موقع پر سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان اور سعودی سینٹرل بینک کے گورنر ایمن الشاری نے کہا کہ سعودی عرب نے ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور اسے اعلیٰ ترین ترجیح دیتے ہوئے عوامی، نجی اور غیر منافع بخش شعبوں کو فعال بنایا ہے اور سروسز کے معیار کی ٹھوس بنیاد رکھی ہے اور مملکت کی عالمی پوزیشن کو بہتر بنایا ہے. اور 2024 کی دوسری سہ ماہی کے اختتام تک سعودی عرب میں فنٹیک کمپنیوں کی تعداد 224 تک پہنچ چکی ہے اور ہمارا ہدف 2030 تک ان کمپنیوں کی تعداد 525 تک پہنچانا ہے. 3 روزہ کانفرنس اینڈ ایکسپو کا مقصد فیصلہ سازوں، سرمایہ کاروں، ٹیکنالوجی کے ماہرین، کاروباری افراد اور ماہرین کے درمیان روابط کو قائم کرنا ہے تاکہ ڈیجیٹل اکانومی کو زیادہ سے زیادہ فروغ حاصل ہو. آگے بڑھیں اور بات کریں. لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود چودھری پرویز الہی اور اہل خانہ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نہ نکالنے پر
सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए कि जिसने मेरे अहकामात पर अमल नहीं किया उसका एहतसाब जरूर होगा। मजीद भी देखते हैं लाहौर से सप्तान अली की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने परवेज इलाही समेत दीगर की तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से अबूजर सलमान खान न्याजी एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने परवेज इलाही और इनके खानदान के अफराद का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था मगर अमल नहीं किया गया, लिहाजा अदालत मुतलका अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही पर ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। इस बिना पर अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट में जेर इल्तवा केस का मेरी अदालत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसने मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया इसका एहतसाब होगा। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्तों पर सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। सप्तान अली, ABN न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी के लिए हसास इदारे से राब्ता करने का हुक्म दे दिया है। IG इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने लापता फैजान के वालिद के साथ आधा घंटा गुजारा। फैजान की लोकेशन पहले इस्लामाबाद और 17 अगस्त को लाहौर की लोकेशन आई। हमने फुटेजेस देखी हैं। एक फुटेज में कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, दूसरी फुटेज में नजर आने वाले लोगों के चेहरे वाज़े नहीं हैं, ताहम गाड़ियां वाज़े नजर आ रही हैं। हमने वजारत दाखिला और वजारत दिफा को गाड़ियों से मुतल्लिक मालूमात के लिए लिखा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इल्जाम हसास इदारे पर है तो क्या आपने वहां से कुछ पूछा? हसास इदारे का वजारत दिफा से कोई ताल्लुक नहीं, आप डायरेक्ट उनसे बात करें, मैं आपको पीर तक वक्त दे देता हूं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI रहनुमा आलिया हमजा की साइबर क्राइम की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में 19 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 10,000 रुपए मचलकों के एवज आलिया हमजा की 19 सितंबर तक दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पेश हों, जो पेश नहीं होते तो मुश्किल पैदा होती है। सवाती साहब को भी यही कहा है, जिस पर आलिया हमजा ने कहा, मैं सुबह फैसलाबाद, फिर लाहौर और सरगोधा पेश होकर इस्लामाबाद आऊंगी। आलिया हमजा के वकील ने कहा कि आलिया हमजा के खिलाफ जुलाई की FIR है जो ट्वीट से वाबस्ता है। आलिया हमजा इस वक्त जेल में थी जब रीट्वीट की गई। सिंध हुकूमत माजूर अफराद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़, तालीमी मुसावात को यकीनी बनाने और सेहत, बहाली, पेशावराना तरक्की और रोजगार में मुसावी मौक़े फराहम करने के अपने अज़्म पर कायम है। सिंध हुकूमत के अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन को एक सरकर्दा इदारे के तौर पर कायम किया गया, जो माजूर अफराद के लिए जामे, मुफ्त बहाली की खिदमात और मुआविन आलात पेश करने के लिए वाक़िफ़ है। कराची में वाक़े इंस्टीट्यूट ने एक सरकर्दा सहूलत के तौर पर तरक्की की है, जो एक ही छत के नीचे क्लिनिकल, एकेडमिक और तहकीकी खिदमात की जामे रेंज पेश करती है। इंस्टीट्यूट की तालीमी पेशकशों में फिजिकल मेडिसिन और बहाली में एक रेजिडेंसी प्रोग्राम के साथ फिजिकल थेरेपी, ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, पेशावराना थेरेपी और प्रोस्टेटिक्स एंड आर्थोटिक्स में डिग्री प्रोग्राम शामिल हैं। ये प्रोग्राम तलबा को गैर मामूली तरबियत फराहम करने और उन्हें मैदान में मारूफ पेशावर बनने के लिए बनाए गए हैं। अपने कयाम के बाद से आज तक हजारों अफराद को अहम खिदमात फराहम की जा चुकी हैं। सिंध हुकूमत तालीमी मौक़े को मुसलसल आगे बढ़ाकर तुलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है, जिसकी नुमाया मिसाल कराची के इलाके लियारी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी का क़याम है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के क़याम का मकसद तुलबा को जामे और जदीद तालीम फराहम करना है, जिसे तुलबा पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी का मकसद तुलबा को मुख्तलिफ शोबों बशमूल अप्लाइड साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, फार्मेसी, आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़रूरी महारतों और इल्म से आरास्ता करना है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी का क़याम सिंध हुकूमत की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि तुलबा को आला और बैनुल अक़वामी मयार की तालीम के साथ बाइख्तियार बनाया जा सके। सिंध हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि हर शहरी को आला दर्जे की तालीम तक रसाई हासिल हो, ताकि मुस्तकबिल के लिए ज्यादा हुनरमंद और काबिल अफरादी कुव्वत मिल सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि आबादी के बढ़ने से तनाज़ात ने जन्म लिया और केसेस की तादाद बढ़ी।
کیسز میں اضافے کی وجہ سے عدالتوں پر بہت بوجھ ہے. مزید تفصیلات کے لیے ابراہیم عباسی کی یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان انجینئرنگ کونسل اور دی چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیبیوٹرز کے اشتراک سے ADR سینٹرز کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں ثالثی پر بہت کام ہوا. ہمارے دیہی علاقوں میں ثالثی کا پرانا روایتی نظام تھا جبکہ شہری علاقوں میں ثالثی کا فقدان رہا. ثالثی سینٹرز کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ایک اہم قدم اٹھایا. سول کیسز میں زیادہ تعداد پراپرٹی سے تعلق رکھتی ہے. لیگل ایڈوائس کی کمی، کانٹریکٹ میں کمزوریوں کی وجہ سے تنازعات سامنے آتے ہیں. We saw the growth of alternate dispute resolution in various organizations and centers. And Pakistan Engineering Council, being a statutory body, has taken this initiative, which is tremendous. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ثالثی کے لیے قوانین نہیں. اسلام آباد کی حدود میں ثالثی کے لیے فریقین کی مرضی ہونی چاہیے. ہمیں قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ثالثی اگر بلا معاوضہ ہوگی تو لوگ اس کی طرف آئیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ARD ایکو سسٹم کا فائدہ سب کو ہوگا. عدالتوں اور ثالثی سینٹرز کے درمیان تعلق ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. جسٹس جواد حسن کا کہنا تھا کہ دنیا تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کی طرف جا رہی ہے. ADR سینٹرز کی پرفارمنس تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے سے بہتر ہوگی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.